ابھی سوشل میڈیا پر اس کی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدی عباس دیوکا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لا پوائنٹ۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ریسنٹلی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ اور مسرت ہیلانی صاحب کی، کہ جس میں قادیانیت کے حوالے سے انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کی ہے اور اس کا جو عوام ہے وہ اس ججمنٹ کو پڑھے بغیر اس کا غلط تاثر دے رہی ہے، غلط اس کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے اور اس ججمنٹ کو بیس بنیاد کار چیف جسٹس صاحب کو قادیانی اور فلاں فلاں کے ان پر سنگین الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بینگ دا لا اسٹوڈنٹ اور بینگ اے مسلم کو ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم اس ججمنٹ کو پڑھیں، اس فیصلے کو پڑھیں کہ کیا اس میں چیف جسٹس صاحب نے جو اسلام کے پیرامیٹرز ہیں، جو قادیانیت کے حوالے سے پاکستان میں قوانین موجود ہیں، کیا ان کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے، کیا ان کو ریپیل کرنے کی یا ان میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے۔ ایک خبر آتی ہے اور اس خبر کی تصدیق کیے بغیر ہم اپنی طرف سے اس کی ٹرانسلیشن کر کے یا اس خبر کو اخبار بنا کر آگے عوام میں جو ہے وہ ترسیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، عوام کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو اس ججمنٹس کے محرکات ہیں، جو اس ججمنٹ کے حقائق ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جو ابھی سوشل میڈیا پر اس کی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے۔ جو مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو رپورٹنگ کی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس ججمنٹ میں کسی بھی حصے میں چیف جسٹس صاحب نے قادیانیت کے حوالے سے جو پاکستان کے قوانین موجود ہیں 298B 298C ان میں امینڈمنٹ نہیں کی، ان کو ختم نہیں کیا، ان کو ریپیل نہیں کیا۔ قرآن کے حوالے سے اس کی پرنٹنگ کے حوالے سے کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کیا گیا جس کی عوام جو ہے نا اس کی غلط ٹرانسلیشن کر کے لوگوں کے ساتھ پھیلا رہی ہے، مختلف پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں۔ جو اس ججمنٹ کے اصل محرکات ہیں، جو اصل حقائق کیا ہیں، وہ میں آپ کے بینگ اے لا اسٹوڈنٹ اور بینگ اے مسلم میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ ایک پٹیشن ہے 1054 1054، یہ لیو ٹو اپیل ہے، کرمنل پٹیشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک 1344 ہے 2023 میں یہ فائل کی جاتی ہے۔ یہ بینچ بنتا ہے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ مسرت ہیلانی صاحب ہیں، ان کا یہ بینچ بنتا ہے۔ کیس کا جو ٹائٹل ہے وہ مبارک احمد ثانی ورسز اسٹیٹ ہے۔ اس کا جو فیصلہ ہوا وہ 6/2/2024 کو کیا گیا اس فیصلہ۔ اصل اس میں کے محرکات کیا ہیں؟ وہ اصل محرکات یہ ہیں کہ مبارک احمد پر ایک FIR ہوتی ہے 661/2022 6/12/2022 کو تھانہ چناب نگر میں اس کے خلاف ایک FIR ہوتی ہے۔ FIR میں اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں یا اس کے حوالے اس نے جو جرم کیا تو اس کے حوالے سے FIR ہوتی ہے۔ اس میں جو جرائم انکارپوریٹ کیے جاتے ہیں FIR میں، وہ فرسٹ آف آل ہے کہ سیکشن 7 اور 9 ہے پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011، ٹھیک ہے، اور اس میں ریسنٹلی امینڈمنٹ ہوئی 2021۔ اس کے بعد سیکشن 298C اور سیکشن 298B پاکستان پینل کوڈ یعنی کہ تاجرات پاکستان، یہ 3 جو دفعات ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس میں جو FIR میں جو کی سٹوری اس میں یہ ہے کہ ایک قادیانیوں کی تفسیر ہے، تفسیر صغیر، اس کو وہ تقسیم کرتے ہیں، اس کو وہ پرنٹنگ کرتے ہیں، اس حوالے سے یہ FIR ہوتی ہے۔ کیس پر جو عدالت نے دیکھا کہ جو کیس پر جو FIR پر دفعات کا اندراج ہے اور جو ٹائم آف FIR ہے اور ٹائم آف کمیشن آف اوفینس ہے کہ جس وقت ملزم نے جرم کیا وہ وقت تھا 2019 کا۔ یہ بات یاد رکھنی کہ 2019 میں ملزم جرم کرتا ہے اور 2022 میں اس کے خلاف اسی جرم کے حوالے سے FIR ہوتی ہے، اور FIR کے جو کنٹینٹس ہیں، جو FIR کے اجزاء ہیں، جو FIR کی سٹوری ہے، اس میں کہیں بھی 298C اور 298B کے متعلق ایک حرف تک نہیں آتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ 298C بھی اپلائی نہیں ہوتا اور 298B بھی اپلائی نہیں ہوتا۔ اب 2019 میں اس نے جرم کیا اور قانون
جو اس میں امینڈمنٹ کی گئی قانون آیا 2021 میں. پاکستان کا یہ قانون کہتا ہے آرٹیکل 12 سب آرٹیکل 1 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جس وقت جو جرم کرے گا اس وقت اگر وہ جرم اس کا وہ ایکٹ اس کا وہ جو عمل ہے وہ اگر جرم نہیں تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ فار دا سیک آف آرگومنٹس کہ ایک وقت میں ایک پہلے کسٹم تھا یا پہلے ایک جو شخص ہے وہ چوری کر لیتا ہے، لیکن اس کے چوری کرنے کے 2 سال بعد قانون وجود میں آتا ہے چوری کا. اب 2 سال بعد قانون بنا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جنہوں نے پہلے جرم کیے ہوئے ان کو آج کے قانون کے مطابق سزا دی جائے. حالانکہ یہ اسلام کا وتیرہ نہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جرموں کے حوالے سے سزائیں سنائی ہیں اس میں یہ کہا کہ جو آج تک ہو چکا وہ گزر گیا، اس پر کسی کی کوئی سزا نہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ برا تھا لیکن کسی کو کوئی سزا نہیں. اب سے یہ قانون لاگو ہو چکا اور آندہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. اب 2019 میں وہ جرم ہوا، 2022 میں ایف آئی آر ہوئی، لیکن جو دفعہ لگائی گئی وہ 2021 کی تھی. ٹھیک ہے، 298 اور 298 جو ہے اس کا مٹیریل ہی نہیں ایف آئی آر میں، اس کا ذکر ہی نہیں ان کنٹینٹس کا ایف آئی آر میں، اس وجہ سے وہ اپلائی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ بنتے نہیں. عدالت نے ان دونوں اوفینسز کو ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2021 تھا اس کی دفعات بھی لاگو نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اب اس وقت جو قانون موجود تھا وہ ایک کرمنل ایکٹ 1932 سیکشن 5 موجود تھا. ٹھیک ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ 6 ماہ کی سزا ہے. 6 ماہ کی سزا، لیکن اس بندے کو اس ملزم کو بیہائنڈ دا بار مور دین 1 ایئر ہو چکا تھا. اس وجہ سے عدالت نے یہ کہا کہ 298 اور 295 اس کے متعلق نہ تو چلان میں کہیں ذکر ہے نہ ایف آئی آر میں کہیں ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق چلان بھی پیش نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ اس ملزم پر یہ دو دفعات ہیں یہ لاگو نہیں ہوتی. اور جو دوسرا قانون ہے یہ اس وقت موجود نہیں تھا، اس وجہ سے اس کے تحت کو ایف آئی آر نہیں دی جاتی. جو پرانا قانون ہے اس کے تحت اس کی سزا 6 ماہ بنتی ہے اور یہ بندہ سال جیل میں رہ چکا ہے، لہٰذا اب یہ ضمانت کا حقدار ہے. تو عدالت نے اس کو 5000 کے مچلقے پر ضمانت دے دی. یہ کرکس آف دا ہے. اس کی ایک اردو ٹرانسلیشن بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے اپلوڈ کر دی ہے اور انگلش ٹرانسلیشن بھی اپلوڈ کر دی ہے. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان دونوں ججمنٹس کی جو لنک ہے وہ میں دے دوں گا، اس پر کلک کر کے آپ یہ دونوں ججمنٹس ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کرکس ہیں، یہ معاملات ہیں، اور ہم ایسے پاگل ہیں کہ ہم ایک لمحے میں وہ خبر آتی ہے اور اس کی غلط ٹرانسلیشن اور غلط تاثر عوام میں دینا چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا اس میں کہیں بھی قادیانیوں کو ان کا جو مذہب ہے اس کی پروفیس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، ان کے مذہب پر جتنی پابندیاں پہلے تھی اتنی ہی آج موجود ہیں. جیسا قانون پہلے تھا ویسا قانون ابھی تک موجود ہے، ٹل ٹو ڈے، بلکہ ٹل ناؤ ابھی تک موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا جو غلط تاثر ہے وہ عوام میں نہ دیں، نہ عوام کو بھڑکائیں. کوئی بھی آپ کے پاس خبر آئے تو اس خبر کی خوب تحقیق کر لینی چاہیے. کوئی بھی خبر ہو، ٹھیک ہے، اس کی تحقیق کریں، اس ججمنٹ کو آپ پڑھیں، اس کی اردو ٹرانسلیشن آپ پڑھیں یا خود سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں تو آپ کو سارے حقائق کا پتہ چلے گا. السلام علیکم.